نامزد نگراں وزیر اعظم کا سینٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بطور نگراں وزیر اعظم سیاسی غیر جانبداری ثابت کرنی ہے، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا بنیادی ذمہ داری ہے۔ انوار الحق کاکڑ کل نگراں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نامزد نگراں وزیر اعظم کو مبارکباد، کہا انوار الحق کاکڑ پر سب جماعتوں کا اعتماد ان کے درست انتخاب کی علامت ہے۔ بلوچستان سے نگراں وزیر اعظم کا انتخاب خوش آئند ہے، وہ پڑھے لکھے محب وطن ہیں۔ امید ہے شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات یقینی بنائیں گے۔ کون بنے گا سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ؟ آج بھی فیصلہ نہ ہو سکا، بات قرض پر چلی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ قائد حزب اختلاف رانا انصار کی ملاقات بے نتیجہ رہی۔ کل مشاورت کا آخری روز، ملاقات کے بعد رانا انصار نے کہا درجنوں نام زیر غور ہیں، مشاورت میں وقت لگتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مجوزہ ناموں کو اپنی قیادت اور اپوزیشن اتحاد کے سامنے رکھیں گے، مشورے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے ناصر شاہ نے کہا کہ آج کی ملاقات میں بہت محترم اور معتبر نام زیر بحث آئے ہیں۔ سندھ میں کوئی نام اوپر سے نہیں آتا، باہمی اتفاق سے نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے پاس کل تک کا وقت ہے۔ فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں تنزن کہا تھا، تنزن کہا اور آگے پھر وضاحت کی کہ اگر میں نے یہ بات، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں یہ ہوں، میں آنکھ کا تارا ہوں، تو پھر میرے ساتھ وہ کیوں ہوا جو میرے بھائی کے بچوں کے ساتھ ہوا، جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا، جو ہماری پوری قیادت کے ساتھ ہوا، وہ مجھے پھر ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے تھی۔ شہباز شریف نے جب یہ کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں تو انہوں نے تنزیہ کہا تھا۔ نون لیگ کے رہنما مریم اورنگزیب کی جینس کے پروگرام جرگا میں وضاحت۔ انٹرویو میں کہا کہ شہباز شریف بارہا یہ بات اٹھا چکے ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوتے تو جنرل مشرف اور جنرل باجوہ کے دور میں جیلوں میں کیوں رہتے، ان کے خاندان نے مشکلات کیوں اٹھائیں۔ شہباز حکومت کے اتحادی اور بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نگراں وزیر اعظم کے تقرر پر خفا، نواز شریف کو خط لکھ دیا، کہا ایسے شخص کو وزیر اعظم نامزد کر کے ان پر سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کی اور نون لیگ کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہو گئیں۔ قومی اسمبلی کے آخری دنوں میں قانون سازی پر بھی تنقید، بولے انسانی حقوق کے خلاف قانون سازیاں دوسروں سے زیادہ نون لیگ کے خلاف استعمال ہوں گی، غیر جمہوری طاقتوں کو مضبوط کرنا جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل کے برابر ہے۔ اختر مینگل کو سرفراز بگٹی کا جواب، کہا اختر مینگل صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے چیئرمین سینٹ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حمایت اور نگراں وزیر اعظم کی مخالفت، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ امید ہے آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گے۔ گوادر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے فوجی قافلے پر حملہ کیا، حملے میں چھوٹے ہتھیاروں اور دستی بموں کا استعمال کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا آبازوڑ کے علاقے 4 منگ میں بھی خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک، 1 گرفتار۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد شعیب نے جام شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی ہر ناپاک کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کس نے کتنے قانون پاس کیے، کون کتنا حاضر رہا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فیفن نے ملک کی 15ویں قومی اسمبلی سے متعلق کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 9 اگست کو تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی میں گزشتہ اسمبلی کے مقابلے میں 54% زیادہ 322 بل منظور کیے گئے۔ گزشتہ اسمبلی میں 205 بل پاس کیے گئے تھے۔ صرف زیادہ قانون سازی ہی نہیں، ملک کی 15ویں اسمبلی کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ ایک وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کرسی سے ہٹایا گیا۔ فیفن کے اعداد و شمار کے مطابق شہباز شریف کی قیادت میں 16 ماہ رہنے والی حکومت کا قانون سازی میں حصہ 54%، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سربراہی میں قائم 3.5 سال رہنے والی حکومت کا حصہ محض 46% رہا۔ بحیثیت وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں حاضری 9%، جبکہ شہباز شریف کی 17% رہی۔
جشن آزادی کی چاند رات متوالوں نے پورا ملک سجا دیا. رنگ برنگی لائٹیں, ہری بھری جھنڈیاں, جھنڈے, بیجز, خود کو سجایا, گھر کو سجایا, گلی سجائی, محلہ سجایا, شہر سجایا, مل کر پورا ملک سجا دیا. 14 اگست کا موقع آیا. کراچی میں بڑی شاہراہوں کے ارد گرد قائم عمارتوں کی سجاوٹ نے شہر کے رنگ ڈھنگ ہی بدل دیے. اسلام آباد میں بھی رنگوں کی قوسی قزح چھا گئی. لاہور بھی گلیاں جھنڈوں سے سج گئیں. کوئٹہ, پشاور, ملتان سمیت ملک بھر میں روایتی انداز سے جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. پورا ملک, پوری قوم کل صبح جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منانے کے لیے تیار بے قرار. آج بھی مختلف شہروں میں جشن آزادی کے پروگرام منعقد کیے گئے. لاہور میں سائیکل ریس, کراچی میں ہارس فلائی مارچ اور پشاور میں جیپ ریلی کا انعقاد. جشن آزادی پر کھیل کے میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والوں کے قوم کے نام پیغامات. سابق ہاکی پلیئر شہباز سینئر نے نظم و ضبط کی پابندی کا پیغام دیا. کرکٹر محمد عامر نے کہا ملک کی ترقی میں چھوٹی سے چھوٹی کوشش ضرور کریں. انٹرنیشنل امپائر علیم ڈار بولے تعمیر و ترقی میں سب کا حصہ ضروری ہے. کرکٹر ارم جاوید کا سبز ہلالی پرچم مزید سربلند کرنے کا عزم. زمان خان کہتے ہیں یوم آزادی کی خوشیاں کھل کر منائیں. غیر ملکی سفیر بھی جشن آزادی کے رنگ میں رنگ گئے. پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنس نے روایتی پاکستانی لباس پہنا, تاریخی گولڈا ٹرین اسٹیشن کا دورہ کیا. قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والے سیلون بھی گئے. سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اس سیلون میں اب بھی قائد اعظم کے الفاظ گونجتے ہیں. رضوانہ نے جشن آزادی منانے کے لیے جھنڈا مانگ لیا. خدا سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی دعا. سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار بچی اب بھی خوف میں مبتلا. بات کرتے کرتے اچانک کہتی ہے جج صاحب ماریں گے. بچے گیند سے مارتے تھے. بارش میں کئی گھنٹے گھر سے باہر کھڑا رکھا جاتا تھا. وہ گھر میں واپسی کے لیے چیختی تھی. اداکارہ نادیہ جمیل نے بچی کی عیادت کی. ایک بیان میں کہا کہ بارش میں مسلسل بھیگنے کی وجہ سے ہی رضوانہ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوا. رضوانہ بہت بہادر بچی ہے. صحت یاب ہو کر پھر سے چلنا پھرنا چاہتی ہے. امریکہ کی ریاست ہوائی میں جنگلات کی آگ تباہی کی داستان چھوڑ گئی. بھڑکتے شعلوں کے بعد جنگ زدہ شہر کا منظر سامنے آ گیا. ساحلی پٹی پر لاہیانہ شہر جل کر راکھ ہو گیا. عمارتیں برباد ہو گئیں. سڑکوں پر جلی ہوئی گاڑیوں کے قطاروں نے دیکھنے والوں کو حیران پریشان کر دیا. ہوائی میں دنیا کا سب سے بڑا سائرن سسٹم ناکام. گورنر نے صدی کی بدترین آگ قرار دے دیا. اموات کی تعداد 93 ہو گئی. حکام کے مطابق کم سے کم $5.5 ارب کا نقصان ہوا. آگ نے 2000 سے زائد عمارتوں کو کھنڈر بنا دیا. سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ہوائی سے نکلنے کی ہدایت کر دی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے جنرل اسپتال کا دورہ. مریض اور تیماردار وزیر اعلیٰ کو سامنے دیکھ کر پھٹ پڑے. شکایات کے انبار لگا دیے. بتایا کہ اسپتال کے اکثر وارڈز کے ایئر کنڈیشنز پھر بند ہو گئے ہیں. ہاتھ والے پنکھوں سے کام چلایا جا رہا ہے. اسپتال کی حالت زار پر برہم محسن نقوی نے MS سیکرٹری ہیلتھ نگراں وزیر صحت کو اسپتال طلب کر لیا. مریضوں کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم. عدلیہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت سے گریز کرے. قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اکثریتی اتحادی سینیٹرز کا مشترکہ بیان سامنے آ گیا. کہا قومی اسمبلی کی تحلیل کے ایک دن بعد کئی ہفتوں سے محفوظ فیصلہ سنانا حیران کن ہے. سپریم کورٹ رولز کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے مقدم کہنا غیر آئینی افسوسناک ہے. ایسے فیصلے پارلیمنٹ کی آزادی اور خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں. لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا میں ایک شخص نے اپنی امریکی نیشنل بیوی کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزم کاذب خان بیوی کی لاش دفناتے ہوئے گرفتار کیا گیا. آلہ قتل بھی برآمد. مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق ملزم بیوی کو اکیلے ہی دفن کرنے قبرستان پہنچا تو گورکر نے پولیس کو اطلاع دے دی. ملزم نے قتل کیوں کیا تفتیش جاری.
मक्का मुकरमा में वजारत इस्लामी अमूर दावत व इरशाद के तहत 2 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जारी। पाकिस्तान समेत 85 ममालिक के 150 आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन की शिरकत। सऊदी वज़ीर बराए इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख ने इफ्तिताही खिताब किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशंस होंगे। रवादारी, बाहमी बर्दाश्त, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डाउ कैंसर सेंटर कराची में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान आने वाले मरीजों में 40% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट हुए। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद कुरैशी का इंकशाफ। कहा 18% केसेस आंतों और मेदे के कैंसर के थे, 6% केसेस हड्डियों, 5% केसेस मुंह के कैंसर, 4% केसेस जिगर और 7% केसेस ओवरी के कैंसर के थे। 78% कैंसर के मरीज कराची और 19% मरीजों का ताल्लुक मुल्क के दीगर शहरों से है। बाज़ मरीज बैरून मुल्क से इलाज के लिए डाउ कैंसर सेंटर कराची पहुंचे। प्रोफेसर सईद कुरैशी का कहना है कि कैंसर के इलाज में मरज की जल्द तशखीस की बड़ी अहमियत है। कहा 30 साल से ज़ायद उम्र की खवातीन को बाकायदगी से मुआयना करवाना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान वारदात के बाद पंजाब फरार हो गए थे। कराची पुलिस ने 8 महीने बाद हिरासत में ले लिया। तालिब इल्म को कत्ल करने का वाकया 6 जनवरी को हुआ था। मकतूल एहसान की उम्र 19 साल थी और वो 11वीं जमात का तालिब इल्म था। लंदन के मुज़ाफ़ाती इलाके वर्किंग में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर मलिक इरफान की 10 साला बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुबैना कत्ल में मुलव्विस मशकूक शख्स मलिक इरफान समेत 3 अफराद बरतानिया से फरार हो गए। बरतानवी पुलिस ने 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए आलमी कोशिशें शुरू कर दी। मकतूला बच्ची अप्रैल में वालिदैन के हमरा वोकिंग मुंतकिल हुई। मुलजिमान तक पहुंचने के लिए पुलिस के राबितों और तहकीकात में तेजी आ गई। आवाम से ताउन की अपील। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नताइज। पाकिस्तान में A लेवल्स के तलबा के ग्रेड्स मुतासर। 9 और 12 मई को कशीदा हालात के बाइस पाकिस्तान में A लेवल्स के पेपर्स मनसूख होने से तलबा की औसत मार्किंग की गई थी। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत मेहनत की, 75 पार्कों का इफ्तिताह किया, लेकिन आखिर में बैलेट से फैसला जमात इस्लामी के लिए निकल आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहने वालों को हमारी मदद दरकार है तो हम तैयार हैं। वहां से कामयाब होने वालों से कहते हैं जिस दिन हमने आपकी कोताहियों पर धरने देना शुरू किए तो आप घरों से नहीं निकल पाएंगे। मुनाफिकत साइड पर रखें, शहर की बेहतरी के लिए काम करें। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मेयर कराची का जश्न आजादी धूमधाम से मनाने का ऐलान। खबरदार, यौम आजादी पर ना कोई बाजा बेचेगा ना बजाएगा। वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी पर कानून हरकत में आएगा। साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों को धर लिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में भी 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। यौम आजादी की मुनासबत से तमगा इम्तियाज मौसीकार उस्ताद सज्जाद ताफू ने जीवे जीवे पाकिस्तान गाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रेडवर्ड ने गिटार बजाकर उस्ताद सज्जाद ताफू का भरपूर साथ दिया। ललकार, जज्बे का इजहार। यौम आजादी से 1 रोज कबल वाघा बॉर्डर पर शुरका का जोशो खरोश रूज पर परचम उतारने की रिवायती तकरीब में फसा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परचम उतारने से पहले बच्चों का भी पाक फौज के जवानों की तरह मार्च पास्ट। शेर दिल बच्चों की दिलेराना अंदाज ने सबके दिल जीत लिए। नारों और तालियों से भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। गुज़िश्ता रोज तकरीब में BSF एहलकार के हाथों से राइफल छूट गई थी।
افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان میں دستیاب کھلاڑیوں کا 3 روزہ ٹریننگ کیمپ 14 اگست سے شروع ہوگا. افغان ٹیم کے کھلاڑی ہمبن ٹوٹا میں ٹریننگ میں مصروف. کھنکتی آواز کی ملکہ پاکستان میں پاپ میوزک کی شہزادی نازیہ حسن کو دنیا سے گزرے 23 برس بیت گئے. گیت آج بھی مرداحوں کے سحر زدہ کر دیتے ہیں.